بہار رمضان، بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ آج 21 رمضان المبارک کے حوالہ سے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ 21 رمضان المبارک یوم شہادت مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، باب العلم، خیبر شکن، امیر المؤمنین، اخی الرسول، تاجدار امامت، سرتاج و سرچشمہ و منبع و ولایت، معدن جود و سخا، وسیع الرسول، حیدر کرار، فاروق اعظم، ما بین المؤمن والمنافق، مسلم اول، صدیق اکبر، بصداقت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، زوج بطول، بابا حسنین کریمین، دھڑکن دل مومن، روح ایمان، جزو ایمان، ایمان کل، اسلام کل، شاہ مرداں، شیر یزداں، وجہ اللہ، ید اللہ، آیت اللہ، اسد اللہ الغالب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا دن ہے، جس دن آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ ناظرین مکرم، ہماری خوش بختی کہ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر حضور علیہ السلام کے گھر کے ایک خوبصورت گل گلشن سعادات، پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید علی رضا شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ قبلہ شاہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ترین اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ان کے ساتھ دوسری نشست میں تشریف فرما ہیں حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کے حوالہ سے اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی مناقب بیان کرنے کے حوالہ سے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد محترم المقام غلام جیلانی نقشبندی صاحب، جناب غلام جیلانی صاحب، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، پرکیف پربہار رمضان المبارک کی رحمتوں بری گھڑیوں کے اندر ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم اللہ والوں کے ذکر کے لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ میں بلا تاخیر نعت شریف اور ساتھ ہی مولا علی شیر خدا کے بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے غلام جیلانی صاحب سے التماس گزار ہوں۔ بسم اللہ جناب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود
پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، بڑے خوبصورت انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضور کے اہل بیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے محترم غلام جیلانی صاحب۔ جناب، ہم اپنے محترم قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، چونکہ یہ سادات کا گھرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالی گھرانہ ہے، یہ تو ہے ہی سخیوں کا گھرانہ، چونکہ آج مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالہ سے ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی سخاوت کا عالم کیا تھا؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس صاحب، اگر تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام آپ کی سخاوت کو دیکھا جائے تو کربلا کے میدان کے اندر اللہ سبحان اللہ، حضرت امام حسین امام علی مقام اور آپ کا سارا کنبہ سارا کٹواتا ہوا جو نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے پیچھے تربیت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر مزید سخاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ نماز ادا فرما رہے ہیں اور سائل آگے سوال کر رہا اللہ اکبر، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ جس کے اوپر چاندی کی انگوٹھی تھی اس سائل کی طرف بڑھا دیتے ہیں تاکہ مانگنے والا علی کی چوکھٹ پہ آیا ہے۔ علی بے شک نماز ادا کر رہا ہے لیکن وہ سائل خالی کسی صورت کے اندر اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے کہ حضور والا، یہ سائل جو آپ سے مانگنے کے لیے آیا تھا، اس سائل کو آپ نماز کے بعد بھی تو عطا کر سکتے تھے، آپ نے نماز میں ہی اسے کیوں عطا کیا؟ تو آپ نے دو جواب دیے اسے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے نماز کے دوران اس لیے عطا کر دیا، اس لیے سائل کو خالی واپس نہیں جانے دیا، ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں نماز کے بعد مجھے زندگی ملتی ہے کہ نہیں، اللہ اکبر، نماز کے بعد مجھے میرا رب زندگی عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا، حضور نے اپنے غلاموں سے پوچھا ہاں موت کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور، ایک نے کہا نماز فجر ادا کی ہے، پتہ نہیں زور ادا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ دوسرے نے کہہ دیا حضور نماز ظہر ادا کی ہے،
پتہ نہیں اثر پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے. یعنی نمازوں کی طرف اگر دیکھیں تو تھوڑا تھوڑا وقفہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. فجر سے لے کے ظہر تک زیادہ ٹائم ہے, زہر سے عصر تک اس سے ٹائم کم ہو گیا, عصر سے لے کے مغرب تک اس سے کم ہو گیا, مغرب سے لے کے عشاء تک اس سے کم ہو گیا. تو سب نے اپنی اپنی طرف سے جواب دیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری صحبت میں رہتے ہو تو اتنی لمبی امیدیں. عرض کی حضور پھر آپ ہی فرما دیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو دائیں طرف سلام پھیرا ہے, پتہ نہیں بائیں طرف سلام پھیر سکتا ہوں کہ نہیں پھیر سکتا. تو حضور کی تربیت میں رہنے والے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام, حضور کے یہ بھائی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام, آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا نماز میں اپنا ہاتھ اس لیے آگے کر دیا کہ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ اتار کے لے جائے, پتہ نہیں میں نماز سے جب فارغ ہوتا ہوں میرا رب مجھے زندگی بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اور دوسرا جواب آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا میں نے نماز کے دوران اسے اس لیے جو ہے وہ خالی واپس نہیں جانے دیا کہ ہو سکتا ہے جب میں نماز سے فارغ ہو جاؤں میرا رب مجھے زندگی دے دے تو میں اس کی تلاش کے لیے نکلوں تو مجھے وہ سائل مل ہی نہ پائے. اس لیے میں نے دوران نماز ہی اس سائل کو جو ہے وہ خالی واپس نہیں جانے دیا. اور بڑا مشہور آپ کا وہ واقعہ ہے آپ کے غلام قمر والا کہ آپ تشریف فرما تھے, آپ کا غلام قمر آپ کے پاس تشریف فرما تھا. تو ایک سائل نے آ کے روٹی کا سوال کر دیا, حضور میں آپ سے روٹی کا سوال کرتا ہوں. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے قمر کو فرمایا قمر اسے روٹی دے دو. تو وہ عرض کرتا ہے حضور روٹی تو توشہ دان میں پڑی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو اسے توشہ دان سمیت ہی روٹی دے دو. وہ عرض کرتا ہے حضور توشہ دان تو اونٹ پہ پڑا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا قمر ایسا کرو پھر اونٹ سمیت ہی اسے دے دو. وہ پھر عرض کرتا ہے حضور جو اونٹ ہے وہ تو قطار میں لگا ہوا ہے. تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں قمر پھر ایسا کرو اسے قطار سمیت ہی دے دو. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان اونٹوں کی جو نکیل تھی وہ قمر کے ہاتھ میں تھی. قمر نے اگلا سوال نہیں کیا کہ حضور اونٹوں کی نکیل تو قمر کے ہاتھ میں ہے, ایسا نہ ہو کہ حضور یہ فرما دے کہ قمر پھر تم بھی ساتھ ہی چلے جاؤ. اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا آ مرتضیٰ کو دیکھ رکوع اور سجود میں. آ مرتضیٰ کو دیکھ رکوع اور سجود میں, جس چیز کا میں نے تذکرہ کیا ہے. آ مرتضیٰ کو دیکھ رکوع اور سجود میں, بے مثل و بے نظیر قیام و قعود میں, تائید حق کا عکس ہے جس کے وجود میں, شامل ہے جس کا ذکر ہمیشہ درود میں, جو دشت کو خزاں میں بہاریں عطا کرے اور وہ جو بیکاریوں کو قطاریں عطا کرے. اللہ وہ جو بیکاریوں کو قطاریں عطا کرے. تو یہ آپ کی سخاوت کا پہلو. ماشاءاللہ ناظرین, کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر قبلہ پیر صاحب مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی سخاوت کے حوالے سے اور اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. چند مصرے اس کے بعد میں نے دوسرے سوال کی طرف بڑھنا ہے کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد, نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد, اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. آگے جو مصرے ہیں بڑے کمال ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا, اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا, اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد, کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. اور سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا. اب یہ ہر اس عاشق کے لیے مصرع اگلا آنے والا ہے, مصرع اخیرہ ہے, اور یقیناً یہ آپ سب کی قسمت کو سنوارنے والا مصرع ہے کہ سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا. کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد, کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد. ناظرین مکرم, یہ ذکر ہی ایسا ہے, یہ اچھوں کا ذکر ایسا ذکر ہے جو دل اور روح کو تازہ کر دیتا ہے, زبان اور دل کے اندر چاشنی محسوس کرواتا ہے. قبلہ پیر صاحب آگے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے, ویسے تو جنت ہے ہی حضور کے گھر والوں کی, بے شک جی, لیکن دنیا کے اندر ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے حضور نے کبھی دنیا کے اندر جنت کا کسی موقع پہ ذکر فرمایا ہو؟ بسم اللہ. ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بسم اللہ. حضرت انس جنہوں نے 10 سال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی, ماشاءاللہ, کہتے ہیں میں اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نبیوں کے امام, سلطان, تاجدار, احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ کے باغات دیکھنے کے لیے جو ہے وہ نکلے۔ واہ واہ، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے باغات دیکھ رہے تھے، جی جی، ایک باغ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو بڑا پسند آیا، بڑا سبحان خوبصورت اللہ لگا۔ سبحان اللہ، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی جنت میں جو تمہارا باغ ہے اس سے بھی اس اچھا سے ہے۔ بھی اچھا، اللہ اکبر، حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ علی جنت میں جو تمہارے لیے باغ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے چلے، باغات ہی دیکھنے کے لیے نکلے تھے، پھر ایک اور باغ آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرتے ہیں حضور یہ باغات کتنا عمدہ ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ تو پہلے سے بھی بڑا پیارا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا علی جنت میں اللہ نے جو تمہارے لیے باغ رکھا ہوا ہے وہ اس سے بھی پیارا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حضرت انس فرماتے ہیں جتنے بھی باغات ہم نے دیکھے ان باغات میں سے 7 باغات کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام وہ باغات جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ 7 باغات ایسے تھے کہ وہ باغات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو ہر باغ کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے یہی جملہ عرض کیا حضور یہ باغ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا عمدہ ہے، یہ تو پہلے بھی سے بھی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہر باغ کے جواب میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تمہارے لیے اللہ نے جو جنت میں باغ رکھا ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ اچھا ہے، سبحان اللہ، کیا کہیں، اس باغ سے بھی اچھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت غالباً سعید بن زید یا زید بن سعید ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم جنتیوں میں سے ہو۔ اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر دیکھیں نا، انہوں نے سارا کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور کیا، پھر حضور لمحہ با لمحہ کہتے رہے علی جنت میں اس سے بھی اچھا ہے، جنت میں اس سے بھی اچھا ہے، لیکن وہ آپ کا ہے۔ اس کا مطلب جس کا باغ ہے پھر باغ کا وہ جو جنت کا مالک ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ کے حبیب نے بنایا۔ ناظرین بڑے خوبصورت انداز میں بڑا لطف آ رہا ہے۔ اللہ کریم قبلہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے۔ وہ سوال آ گیا ہے جو ہم نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے ہمارے اس SR Studio 5 کے YouTube چینل کے کومنٹ باکس میں جا کے اس کا جواب دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کون سا ہے اور سن شہادت کون سا ہے۔ ویسے تو 21 رمضان المبارک سب کو پتہ ہے، لیکن سن شہادت کون سا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا، وہ آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ جی قبلہ شاہ صاحب میں آگے بڑھوں گا اور یہ بڑا ہی لطیف موضوع کھل چکا ہے اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی دل کے اوپر تازگی محسوس کر رہے ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں اس کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ یہ بتایا جائے کہ جب آپ امیر المومنین کی مسند پہ تشریف فرما ہوئے تو اس وقت آپ نے بیت المال سے کیا کچھ لیا یا کیا بیت المال کے حوالے سے تھا؟ ذرا فرمائیں۔ شمس صاحب اس سوال کے حوالہ سے میں کہتا ہوں کہ آج کے جو حکمران ہیں، جو امیر ترین لوگ ہیں، میں کہتا ہوں انہیں ضرور بر ضرور میرے امام مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا اخلاق اور کردار جو ہے وہ بالکل بالکل جناب۔ آج اگر آپ دنیا کو کوئی امیر ترین انسان دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کیسے اپنی ذات کے اوپر روپیہ خرچ کر رہا ہے اور کیسے وہ اپنی اولاد کے اوپر روپیہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ اس کی پوری زندگی جو ہے آپ کو عیش و عشرت اور لہو و لعب کے اندر جو ہے وہ گزرتی ہوئی نظر آئے گی، بالکل جناب۔ لیکن آخری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ جو ہے وہ مل جائے، اور جب یہ عہدہ اور اعلیٰ منصب اسے مل جاتا ہے تو پھر وہ اخلاق کی ساری دجیاں جو ہے وہ اڑا دیتا ہے۔ وہ سارے کے سارے اخلاق کے جو برائی کے جتنے پہلو اس کے اندر موجود ہے وہ سارے کے سارے منظر عام کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں۔ بالکل جناب۔ کوئی ایسی برائی جو ہے نہیں آپ کو نظر آئے گی کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بالکل جناب۔ ہر برائی اس انسان کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام آپ جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں تو کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے 1 روپیہ تک بھی کبھی بیت المال سے نہیں لیا۔ روپیہ تو ایک طرف رہا، 1 دانہ تک بھی آپ نے کبھی بیت المال سے نہیں لیا، 1 دانہ بھی کبھی آپ نے بیت المال سے نہیں لیا تھا۔ اور آج اگر دنیا کے جس انسان کو بھی بڑے سے بڑا عہدہ ملتا ہے، آپ دیکھتے ہیں
کہ ہمارے دنیا دار لوگ جو ہے پھر اسے تحفے دیتے ہیں. بے شک کوئی مکان دے رہا ہے, کوئی کسی جگہ پہ پلاٹ دے رہا ہے, کوئی پراٹو گاڑی جو ہے, کوئی عالی شان بنگلہ جو ہے وہ دے رہا ہے. حالانکہ جسے وہ دے رہا ہے اسے بھی پتا ہے کہ یہ 1 کروڑ کا اگر مجھے بنگلہ دے رہا ہے تو 2 کروڑ کا کام میرے سے نکلوائے گا. انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ لالچ رکھی گئی ہے. لیکن اس پیرائے کے اندر اگر ہم اپنے امام مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جتنی مدت جو ہے آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رہے ہیں, کبھی کسی نے اگر آپ کو تحفہ بھی دیا ہے, ہدیہ بھی دیا ہے, تو آپ وہ تحفہ تو وصول کرتے, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تحفوں کو وصول کریں. تو آپ تحفہ وصول کر کے آپ فرماتے لیں, اسے بیت المال کے اندر رکھ دیں, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کی امانت ہے. اور پھر ایک موقع کے اوپر حضرت زید بن وہب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں اور آپ نے اپنے وجود کے اوپر تے بند جو ہے وہ باندھ رکھا ہے, اور اس کو جو باندھا ہے وہ ایک پھٹے ہوئے کپڑے سے جو ہے اپنے تے بند کو کمر سے جو ہے وہ باندھ رکھا ہے, اور باقی جو آپ کا وجود رہ گیا ہے خالی اسے آپ نے ایک چادر سے ڈھانپ رکھا ہے. تو کہتے ہیں میں نے آپ سے سوال کیا یہ آپ نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا یہ لباس ایسا ہے کہ اگر انسان اس کو پہنتا ہے تو اس لباس کو پہننے کے بعد انسان کے اندر جو ہے وہ تکبر پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس لباس کو پہن کے انسان جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو بڑی راحت اور سکون سے جو ہے وہ عبادت کرتا ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا یہ لباس جو ہے یہ مومن کی سنت بھی ہے, یہ لباس مومن کی جو ہے وہ سنت بھی ہے. اور کہتے ہیں ایک موقع کے اوپر آپ کھڑے ہوئے, آپ اپنی رعایا کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگوں سنو, میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تمہارے مال سے نہ کبھی تھوڑا لیا نہ کبھی زیادہ لیا. اور پھر آپ نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا سوائے اس چیز کے. جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا سوائے اس چیز کے, تو کہتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور ایک چھوٹی سی شیشی آپ نے نکالی جس کے اندر خوشبو تھی. آپ نے فرمایا سوائے اس چیز کے جو مجھے ایک کسان نے تحفے کی صورت میں دی ہے. یہ جملہ فرما کے آپ خود ہی بیت المال کی طرف چل پڑے اور پھر وہ خوشبو والی شیشی بھی جا کے آپ نے بیت المال کے اندر یوں آپ نے جب آپ امیر المومنین کی مسند کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو یوں آپ نے زندگی جو ہے وہ گزاری. سبحان اللہ. ناظرین کیا خوب ذکر ہے پیاروں کا, اور کتنے خوبصورت انداز میں, اور قبلہ شاہ صاحب نے یقیناً یہ رہنمائی فرمائی ہے. آج کے موجودہ اس نفسا نفسی کے دور کے اندر اگر کسی کو کوئی مسند ملتی ہے, اگر وہ صاحب مسند نشین ہوتا ہے, اللہ اسے کوئی رتبہ یا عہدہ دیتا ہے, تو اسے چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا اور ہم جو دین کے جن کی طرف سے دین چلا تھا ان کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں کہ ان کو جب منصب تھی تو پھر ان کا رہن سہن کیسا تھا, انہوں نے زندگیاں کیسے بسر کیے اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسے پیش آتے رہے. میں قبلہ شاہ صاحب آگے چونکہ یہ پروگرام آج کی جو نسبت رکھتا ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ, تو بڑا پرخون کھل چکا ہے. ویسے تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن ان کے ذکر کا ایک باب بھی ہم مکمل نہیں کر سکتے. لیکن ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, مولا مولا کیوں بولتے رہتے ہو علی پاک کو؟ تو اس حوالہ سے جب حضور کی حدیث پاک موجود ہے, غدیر خم کے موقع پہ آپ نے فرمایا من کنت ھذا علی مولا, تو اس حوالے سے ذرا ناظرین کے جو بند ہیں اور ان کی جو ذہن پہ یہ جو تھوڑا سا وزن پڑا ہوا ہے اس کو جناب دیکھیں جی. سب سے پہلی چیز تو ہمارے سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کا یہی ہم سے سوال ہوتا ہے, سوال کرنے کے بعد شاہ جی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بتا دیں, کیونکہ سب سے بڑی دلیل قرآن ہے اور قرآن کے بعد جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو پوری زندگی جو ہے ہماری بخشش کے لیے دعائیں جو ہے وہ مانگتے رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کر کے لہرا کے یہ ارشاد فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اب مولا کے بے شمار جو ہے وہ معنی ہیں, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے آج ہمارے لوگ جو ہے
اس مولا کو جو ہے کسی نہ کسی معنی کے اندر خاص کر لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں فرمایا، حضور نے مطلقاً فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ ارشاد فرمایا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ارشاد گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، کریا کریا، جب یہ پھیل گیا تو حرس بن نعمان نامی شخص جو ہے وہ بڑے غصے کے اندر جو ہے اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابتخ میں تشریف فرما تھے، اپنی اونٹنی سے نیچے اترتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے، جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہ کہا اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے حضور جو ہے وہ سر جھکاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا نمازیں 5 ہیں، 5 نمازیں ادا کرو، ہم نے ادا کرنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو، ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہے وہ حج بھی کرے، جو صاحب استطاعت ہے وہ حج بھی کر رہا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ کافی نہیں تھا کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اسے ہمارے اوپر جو ہے وہ آپ نے فضیلت دے دی۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی وحدانیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کیا یہ کافی نہیں تھی کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے اوپر فضیلت دے دی ہے؟ اور پھر اس نے کہا یہ فضیلت کیا آپ نے اپنی طرف سے دی ہے یا رب کی طرف سے دی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علی کو یہ فضیلت میں نے نہیں دی، علی کو یہ فضیلت میرے رب نے دی ہے، یہ فضیلت علی کو میرے رب نے ہی عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ غصے سے واپس پلٹا، اپنی سواری کی طرف وہ واپس بڑھ رہا تھا تو ساتھ میں اس نے کہا اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من انک فامطر علینا حجارۃ من السماء واتنا بعذاب علیم، کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو پھر ہمارے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش جو ہے وہ برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب جو ہے وہ تو لیا۔ تو کہتے ہیں ابھی وہ اپنی اونٹنی کے پاس بھی نہیں پہنچ سکا تھا کہ اللہ کی ذات نے عرشوں سے ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ زمین کی طرف جو ہے وہ نازل فرمایا، جو اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ آ کے اپنا پڑا اور اس کے پیچھے والے حصے سے جو ہے وہ نکل گیا اور وہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ موت کا ڈھیر بن گیا۔ اللہ کیا بات ہے ناظرین، دیکھیے یہ جو مقام ہے میرے رب نے شخصیات ان ہستیوں کو عطا کیا ہوا ہے۔ یہیں پہ 4 مصرے مجھے ذہن میں آ رہے ہیں کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے۔ تو جس کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے یا ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے علی پاک کا نام سن کے، اس کے لیے ہے کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنوں کے شجرے کھول رہا ہے۔ ناظرین مکرم، چونکہ آپ کی شہادت کا دن ہے اور شہادت کے حوالہ سے اگر بات نہ ہو تو ہمارا پروگرام تکمیل کی طرف نہیں جا پائے گا۔ آخری سوال قبلہ شاہ صاحب کی طرف بڑھاتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جب 19 رمضان المبارک کو ابن ملجم نے آپ پہ حملہ کر دیا اور پتہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اسی وقت اس کو پکڑ لیا گیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا مولا علی نے، یہ ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ جی شہباز صاحب، 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم، پہلے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو شہید کرنے والے کا نام کیا ہے۔ ہماری عوام کو اس کا نام بھی نہیں آتا۔ بالکل جناب، اتنی بڑی ہستیوں کے جو قاتلین ہیں ان کے نام ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے نام جو ہے ان کے ناموں کے اوپر نہ رکھیں۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ تو جو ہی اس نے وہ تلوار جس کو اس نے زہر پلا رکھا تھا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ وار کیا، تو وار کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ گر گئے اور آپ کی رعایا نے، آپ کے لوگوں نے، آپ سے محبت کرنے والوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا، پکڑ کے آپ کے سامنے لے کے آئے۔ میں کہتا ہوں کتنا خوبصورت اخلاق اور آپ کا کردار ہے۔ بے شک آج اگر ہم سے کوئی شخص ایک قدم پیچھے ہوتا ہے نا تو ہم 10 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بے شک جناب، جی ٹھیک ہے جی، نہیں بولتا تو نہ بولے جی، ہم اپنے گھر سے جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ بے شک، لیکن کتنا خوبصورت یار آپ کا
کردار ہے اور کتنا خوبصورت اخلاق ہے کہ جسے اگر ہم اپنے مد نظر رکھیں تو ہم خوبصورت انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. کہتے ہیں آپ کے قاتل کو پکڑ کے آپ کے سامنے لایا گیا, آپ نے دیکھ کے آپ نے فرمایا پیاس مجھے بھی لگی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ مقتول کو پیاس نہیں لگی ہوئی, مقتول بھی پیاسا ہے اس وقت, لیکن قاتل کو پہلے جو ہے وہ پانی پلایا. اللہ قاتل کو پہلے پانی پلایا جائے. یہ ساری رات میرے انتظار میں کھڑا رہا, ساری رات میرے انتظار میں کھڑا رہا ہے, اسے جو ہے وہ پہلے پانی پلایا جائے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے شہزادوں کو فرمایا, شہزادوں کو فرمایا کہ میرے اوپر اس نے ایک ہی وار کیا, اللہ, دوسرا وار نہیں اس کے اوپر کرتا. واہ, اگر تو میرے رب نے مجھے زندگی دے دی, مجھے مہلت دے دی, تو پھر میں خود جو ہے وہ فیصلہ کروں گا. میرا جی چاہا تو میں اسے معاف بھی کر دوں گا, واہ, سبحان اللہ, اگر میرا جی چاہا تو میں اس سے قصاص لوں گا. لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پھر دوسرا وار نہیں اس کے اوپر کرنا. اس نے میرے اوپر ایک ہی وار کیا ہے, لہٰذا اس کے اوپر میرے شہزادوں ایک ہی وار کرنا ہے. اور دوسرا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت دیکھی. اللہ اکبر, فرمایا جب یہ دنیا سے چلا جائے, یہ ختم ہو جائے, تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے, کیونکہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہر وہ ذی روح چیز کہ جس کے وجود کے اندر روح جو ہے وہ موجود ہے, جب تم اسے مار دیتے ہو تو اس کا مسئلہ نہ کیا جائے. اور لفظ ہیں آگے آپ کے, آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا اگرچہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو, اس کے جسم کا مسئلہ نہ کیا جائے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں. تو آپ نے فرمایا اس لیے اس نے میرے اوپر ایک ہی وار کیا ہے, لہٰذا تم نے بھی اس کے اوپر جو ہے ایک ہی وار کرنا ہے, اور اس کے جسم کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں کرنا, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے. دیکھیں یہ حضور کی تربیت کا فیضان تھا کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور پھر بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے. سے سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان ساری خوبصورت ہستیوں کی زندگی کو راسخ کرنا چاہیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. ناظرین مکرم, کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. نجف کے شاہ کو دکڑا سنانے جائیں گے انشاءاللہ. نجف کے شاہ کو دکڑا سنانے جاؤں گا, نجف کے شاہ کو دکڑا سنانے جاؤں گا, نجف کے شاہ کو دکڑا سنانے جاؤں گا, نجف کے شاہ کو دکڑا سنانے جاؤں